الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم سامعین حضرات، 31 اکتوبر بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 158 سے لے کر 160 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن میں ہدایت ہے، رحمت ہے، مگر یہ نصیب ان کو ہوتی ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بولو، جو اس کی یہ جو سورۃ الانعام ہے، آج یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ درس ہے، کل آخری درس ہوگا اور اللہ کے فضل سے یہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ تو اس میں اب کافی سارے دلائل بیان ہو چکے ہیں مشرکین مکہ کے لیے، حضرت انبیاء کے معجزات اور خود حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی شان اور علامات نبوت بیان ہو چکی ہے، اللہ کی توحید کی بے شمار نشانیاں بیان ہو چکی ہیں اور قرآن پاک آ چکا ہے، مگر کچھ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ حل ینظرون، کس کی انتظار کر رہے ہو؟ کیوں نہیں ایمان لے آ رہے؟ کیوں نہیں کلمہ پڑھ رہے؟ ان کو جھجوڑا جا رہا ہے۔ الا ان تاتیہم الملائکۃ، صرف اس کا انتظار ہے کہ تمہارے پاس فرشتے آ جائیں، او یاتی ربک، یا تمہارا خود رب تمہارے پاس آ جائے، کیونکہ قیامت والے دن رب آئے گا۔ وجاء ربک صفا صفا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ قیامت والے دن اللہ کا آنا تو ہے، پر کس طرح آنا ہے یہ خود خدا ہی جانے، کس طرح آئے گا یہ اس کی شان جانے، وہ جانے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ آئے گا۔ او یاتی ربک، یا تمہیں رب کا انتظار ہے۔ اچھا، فرشتوں کا انتظار ہے تو فرشتہ تو موت والا آئے گا، بولو موت والا۔ رب کا انتظار ہے تو قیامت والے دن رب بھی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر تہجد کے وقت روزانہ آسمان دنیا پہ آ کر صدا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے کے لیے آ گیا ہوں، پر حساب کے لیے بھی ایک دن آئے گا۔ او یاتی بعد آیات ربک، یا پھر آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی، یعنی کسی خاص نشانی کا یہ انتظار کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ نشانیاں بھی آئیں گی۔ بولیے، وہ نشانیاں بھی یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن آئے گی نا کوئی نشانی آپ کے رب کی، تو لا ینفع نفسا ایمانھا، تو اس دن کسی کا بھی ایمان لانا اس کو نفع، بھائی اونچا بولو نا، اس دن اس کا کوئی بھی ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا۔ یہ کون سی نشانی ہے؟ ایک تو دابۃ الارض، ایک جانور زمین سے نکلے گا۔ کس زمین سے؟ جہاں صفا پہاڑی ہے، وہ یہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا، اس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ تفصیل میں پھر کس دن بتاؤں گا۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بادل بھی نہیں ہوں گے اور دھند وغیرہ بھی، موسم بالکل ٹھیک ہوگا پر سورج نہیں نکل رہا، سورج تقریباً کافی وقت گزر چکا ہوگا، لوگ حیران ہوں گے کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا، تو سورج اس دن پھر مغرب سے نکلے گا، جہاں غروب ہوتا ہے نا وہاں سے نکلے گا اور آدھے دن تک آ جائے گا۔ اللہ پھر اس کو حکم دے گا کہ واپس جا اور وہیں سے واپس آ۔ تو یہ وہ نشانی ہوگی کہ اس کو دیکھ کر سب چاہیں گے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، سب چاہیں گے کہ ہم کلمہ پڑھ کے، مگر اس وقت کسی کا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ قبول ہے، اب جو یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لایا تو وہ مجبوراً ایمان لا رہا ہے،
تو مجبوری کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے. لہذا اس وقت اللہ کہتا ہے لا ينفع نفسا ایمانھا، اس دن کسی کا ایمان اس کو فائدہ. اور ایک بات اور بھی کر دی، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کا ایمان تو نفع نہیں دے گا، پر جو پہلے سے مسلمان تھا اس کا ایمان ضرور نفع دے گا. اور ایک اور سنیں، او کسبت فی ایمانہا خیرا، اگر اس دن کوئی اپنی نیک عمل کی کوشش کرے تو وہ نیک عمل بھی قبول ہے. یعنی پہلے جو مستیوں میں زندگی گزار رہا ہے، من مانی میں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، جب وہ سورج کو مغرب کی طرف دیکھے گا، اے باجی ساڈے ول تک لو، تھوڑے جے سیدھے ہو جاؤ، ایتھے ہون آؤ، کیونکہ فرنٹ سیٹ تے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب جو نیکیاں کر ہی نہیں رہا جی، بدماشیوں میں زندگی گزار رہا ہے، وہ جب دیکھے گا کہ مغرب سے وہ کہے گا اوے مولوی سچے نے بھائی، ایویں ساڈا طرح نہیں سی کڈیا، گل وچ ہے، بولو گل وچ ہے، بات تو ٹھیک نکلی. اب یہ کوشش کریں گے، صدقہ کریں، خیرات کریں، آ کے نماز پڑھیں گے. اللہ کہتا ہے ان کا بھی کوئی عمل قبول ہے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ پہلے سے نیکیاں کرتے. ہاں جو پہلے سے کر رہے ہیں ان کی نیکیاں اب بھی چلتی رہے گی. یہ جب سورج واپس آئے گا تو پھر دنیا صرف 120 سال کی رہ جائے گی. اس کے 120 سال بعد قیامت آ جائے گی. باقی ساری یہ نشانیاں بھی اس کے درمیان پوری. حضرت عیسیٰ کا آنا بھی ہو جائے گا اور حضرت مہدی کا آنا بھی، بولو تو صحیح، حضرت دجال کا قتل بھی ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج بھی گزر چکے ہوں گے، اور آخر میں یہ سورج والا کام ہوگا. اس کے بعد 120 سال دنیا رہے گی اور پھر قیامت آ جائے گی. اس وقت آپ کو قیامت کا بتانا مقصود نہیں ہے، اس وقت یہ بتانا مقصود ہے اس وقت کی نیکی یا اس کے بعد کی نیکی قبول ہے. جو پہلے سے کر رہے ہیں ان کی قبول ہوگی. پہلے والا ایمان چل رہا ہے تو ایمان قبول ہوگا. اب آپ کہیں گے بھائی ہم نے تو آج نہیں تو کل مر جانا ہے، ہمیں اس سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ تو ایک بات اور بھی تو ہے نا، حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر غرغرے کی کیفیت طاری ہو جائے، یعنی آخری سانس آ جائے، اس کی بھی توبہ قبول ہے. اب یہ نشانیاں تو ہمیں ملے نہ ملے، سورج کے آنے والے جانے والی، پر یہ غرغرے والی تو ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہن بول دے ہی نہیں ہو، تھوڑا ہن ہی غرغرہ ہویا پہ ہے. بولو تو صحیح یار، سن کے ہی ڈر جاتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غرغرے والی کیفیت میری اور آپ کی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پتہ نہیں صبح آنا یا نہیں آنا، اگلے سانس کا بھی کوئی اعتبار ہے. تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ اس وقت بھی دروازہ بند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس پر تو قیامت قائم ہو گئی. لہذا اب ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. میرے ساتھ بولے یار ڈنڈی نہ ماریا کرو، ایک باری بول دے ہو مڑ کے ٹھوس ہو جاندے ہو. میں کہہ رہا کہ اس وقت کا کلمہ پڑھنا قبول ہے، اس وقت نیکیاں صدقے خیرات کرنے قبول ہے. اب جو پہلے سے چلا رہے ہیں ان کے تو ہوں گے، پر اس میں ایک کنڈیشن اور آ گئی کہ کیا ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ بچا بھی رہے ہیں یا نہیں. اب یہ سوچنے والی بات ہے. یہ کنڈیشن ہمیں بیدار کرتی ہے، یہ ہمیں پریشان کرتی ہے، اور ہونا چاہیے کہ بعض لوگ نیکیاں کریں گے مگر وہ ضائع کر دیں گے. بولو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَىٰ، کہ تم احسان جتا کر، جس کو کھلایا پلایا ہے، جس کو دیا ہے، اس پر احسان جتا کر اور اس کو تکلیف دے کر اپنے صدقے ضائع نہ کرنا. بولو اپنے صدقے ضائع نہ کرنا. بھائی جس کو دیا بھول جاؤ کہ میں نے دیا ہے، کبھی اس کو جتاؤ نہ، کبھی یاد نہ کراؤ، کبھی باہر کسی کو نہ بتاؤ. تو فرمایا اگر بتایا، احسان جتایا، اس کو تکلیف دی تو ہم نے اپنا صدقہ ختم کر دیا. تو نیکیاں بھی کرنی ہے غرغرے سے پہلے اور قیامت سے پہلے، اور پھر ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایک حدیث اور سناؤں اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے. فرمایا جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ سب اور تھوڑی نسلاں بھی تھوڑے تے گئی نے، اتنے ٹوٹی تے لگے ہوندے نے،
ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੇ ਚ ਆਏ ہیں یا اللہ کے گھر آئے ہیں, پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ کہاں ہے. اللہ کہتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو رب سے ڈر جایا کرو, بولو رب سے, اور ان کو ڈر ہے ہی کوئی نہیں. اگو مولوی روکے تے انہوں انج ویکھدے نے جویں کہانی مجھ کر داوے اللہ ویکھدی ہے, انج گھوردے نے کہ نواں مولوی لے آندا ہے, ہمیں باتیں بھی نہیں کرنے دیتا, ہمارے بچوں کو بھی بڑا ڈانٹ ٹپٹ کے رکھتا ہے, مارتا ہے, کہتا ہے باتیں نہ کرو, دوڑ نہ کرو, وغیرہ وغیرہ. تو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہو تو یہ باتیں تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ہم نے نیکیاں بھی کرنی ہے اور پھر ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. بولو بھائی, ان کی حفاظت بھی. اچھا اب آئیے وہی کلام چلائیں کہ فرمایا او کسبت فی ایمانہا خیرا, اور ان کی ہاتھ کی کمائی بھی اس دن کوئی کام ہے. قل, ان سے فرمائیے, قل انتظروا, اگر تم انتظار کر رہے ہو تو کرو پھر انتظار. وَإِنَّا منتظرون, ہم بھی رب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. پھر قیامت والے دن کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائیں گے, پر مزہ تو تب ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ کیا جائے. اچھا جی, اب اگلا مسئلہ سمجھیے. یہودی ایک مذہب ہے, میں نے کل بتایا تھا 5 فرقے تھے. یہودی, نمبر 2 عیسائی, نمبر 3 صابی, نمبر 4 مجوسی, نمبر 5 مشرکین مکہ. یہ 5 فرقے ہو گئے. اب اندر داخل ہو جائیے, مسلمانوں میں بھی کوئی فرقے ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی بولتے نہیں ہو, کافی سارے ہیں. حضور نے فرمایا یہودیوں کے 72 تھے, اب فرمایا یہودیوں کے 71 تھے, عیسائیوں کے 72 تھے, میری امت میں 73 ہوں گے. یہودیوں کے 71 سارے ہی جہنمی, عیسائیوں کے 72 بولو تواڈے بولن نال نہیں ہو جی جہنمی نے, تسی بول پو, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب تسی ڈر جاؤ بھی اسی بولاں گے تے جان گے, وہ پہلے جہنمی نے. اور فرمایا میری امت کے 72 جہنمی, ایک ناجی ہوگا, ایک نجات والا. اس کی 2-3 نشانیاں بتائی ہیں. ایک تو فرمایا سواد اعظم ہوں گے, بولو لفظ سے بولو, اسی تے سواد لڈو والے ہیں نا, سانو سواد اعظم دا کی پتہ. وہ سواد اعظم ہوں گے یعنی سب سے بڑی جماعت ہوگی. اب دیکھیے بھائی, اس میں آپ کہیں کہ پتہ نہیں فرقہ واریت کر رہا ہے, تو میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی ٹوٹل 120 صفحے ہوں گی. وہ سارے نبیوں کی کتنی ہوگی بھائی؟ سارے نہیں بولے نا آپ, 120. فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی. اہل سنت کو نکال کے 80 پوری کر کے دکھا دو, جو چور کی سزا میری سزا ہے. آج بھی دیوبندی تانگے دیے سواریاں نے, اہل حدیث صرف تانگے ہو تو انہاں تو بھی گھٹ نے, انہاں تو بھی اد نے, اور شیعوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. الحمدللہ یہ صفحے تب بھی پوری ہوگی جب اہل سنت جنت میں جائیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا وہ جو جنتی فرقہ ہوگا نا, وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر آئیں گے. وہ ہوں گے اہل سنت حضور والے و جماعت صحابہ والے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب جو ان میں نہیں ہے ان کا بھی سن لے. ان الذین, بے شک وہ, فرقوا دینہم, جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں. بھائی بولو یار مزہ آ جائے گا. فرقہ ڈالا, تفرقہ ڈالا اپنے. وَكَانُوا شیعہ, ہو گیا شیعہ. پرچے کرا کے سمجھو گے یا انج بھی سمجھ جاؤ گے؟ وَكَانُوا, پولیس میری تقریرا انج سنگدی ہے جویں کوئی شکاری شکار نو سنگدا ہے, تے تسی سمجھدے نہیں ہو. تسی چاہتے ہو بھی چلو مولوی 4-5 دن اندر لائی ہے. وَكَانُوا شیعہ, میں کہنا جنہیں دن لڈو درویش صاحب دے چل رہے نے میں بھی چل رہی رہا. وَكَانُوا شیعہ, ہو گئے شیعہ. بولو ہو گئے. ہن کہو گا ان شیعۃ ابراہیم, میں کہو تے ابراہیم دے شیعہ سڑنا, تسی تے ہے شیعہ ہو. وَكَانُوا شیعہ, ہو گئے. تے لست منہم فی شیء, میرے محبوب تہاڈا انہاں نال تعلق ہی کوئی نہیں, آپ کا کوئی ان سے تعلق ہے؟ بولو نا یار. اور ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں, یہ ہے شیعہ. اور اسلام میں سب سے پہلا فرقہ اسلام کا مخالف وہ شیعہ ہی بنا ہے.
اور یہ حضرت عثمان غنی کے دور سے شروع ہوئے ہیں. ان کا بانی کون تھا؟ عبداللہ بن سبا. اب اس کو پتا تھا کہ مقابلے میں آؤں تو مارا جاؤں گا، تلوار سے نہیں. اس نے کہا جی پہلی خلافت علی کی. یہ نعرہ اس نے لگایا تھا. اندر سے یہودی تھا اور اوپر سے مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا تھا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ علی رب ہے، علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے. خدا کے معنوں میں. کس معنوں میں کہا؟ اللہ کے معنوں میں کہا. وگرنہ جس معنی میں اہل سنت علی مشکل کشا کہتے ہیں اس میں ابو بکر صدیق بھی مشکل کشا ہے، اس میں حضرت عمر بھی مشکل کشا ہے. جو سارے سبحان اللہ کا ہوتے نا. اور تانوں ایڈا کھرا سودا بھی تے آج تک نہیں نہ ملیا. اچانک خالص دودھ ملے تے میدا خراب ہو جاتا ہے نا بادشاہ، تسی پریشان ہو جاندے ہو. حضرت عثمان بھی مشکل کشا ہے ان معنوں میں جن میں ہم کہتے ہیں اہل سنت، پر شیعہ خدا کے برابر کہتے ہیں. اب یہ چلے بظاہر نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ جس شیعہ نے اپنا ایمان نہ چھپایا، یعنی اندر کفر چھپایا اوپر اسلام ظاہر کیا، وہ مومن ہے. جس نے اندر کا کفر کھولا. اندر شیعت کیا ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں ہے، حضرت عمر مسلمان نہیں ہے. اصل شیعت کیا ہے؟ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ابو بکر و عمر پر لعنت نہ ڈالی جائے. اصل شیعت کیا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا منکر ابو بکر صدیق ہے، معاذ اللہ. اصل شیعت کیا ہے کہ علی نے سارے نبیوں کو بچایا ہے، علی کی وجہ سے قرآن آیا ہے. کہو استغفر اللہ العظیم. پر یہ شیعت وہ ظاہر کر سکتے؟ اگر کریں تو انشاءاللہ پاکستان میں ایک دن بھی رہ سکتے. تو لہذا اوپر سے کیا کہیں گے جی ہم بھی قرآن والے ہیں، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں. اور اندر میں وہ جن کو صحابہ سمجھتے ہیں ہم ان کو صحابہ سمجھتے. وہ تو ابو طالب کو بھی نبیوں کے برابر لے گئے، حالانکہ اس کا ایمان بھی ثابت ہے. اس کے لیے حضور نے خود جہنم کی بشارت سنائی ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے. حضرت علی نے خود اپنے باپ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، مگر یہ ان کو نبیوں کے برابر لے جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا ایمان چھپا کر سنی کے پیچھے نماز پڑھی اس نے ایسے ہی ہے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. اس وجہ سے آپ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ فرقہ اصل میں ہے کیا. تو بہرحال یہ لفظ آ گیا کہ جنہوں نے دین کو تفرقہ کر دیا، پھر وکانو شیعہ، اور وہ بن گئے شیعہ. لست منہم فی شیئن، اے میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے. بولو جی، ان کا معاملہ صرف اللہ کے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ انہیں بتائے گا وہ جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہیں. بولیے اللہ ان کو بتائے گا جو دنیا میں کر کے. اب سنیے بھائی، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے. بولو جی کتنوں پر؟ سنتے جائیے اور گنتے جائیے، میری طرف توجہ کریں. نمبر 1، وہ شخص نے جس نے اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا. اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ کوئی مسئلہ بڑھا دیا، کوئی گھٹا دیا، ادھر ادھر کی لگا دی، اس پر بھی اللہ کی اونچی بولو. نمبر 2، وہ شخص جو اللہ کی تقدیر کا منکر ہو گیا، جو اللہ کی تقدیر کا، اس پر بھی سارے بولیں گے کہ اللہ کی لعنت ہے. نمبر 3، وہ شخص جو اپنی امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے. جس طرح ساڈا امیر المومنین حاجی محمد عمران خان، ہر ذلیل بندہ انہیں ساڈے تے مسلط کیتا ہوا ہے. وہ تسی جیل والا ڈبو ویکھ لو اور شیدہ ٹلی ویکھ لو، کوئی بھی انہاں چو بندے دا پتر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ بات کرنی کیسے ہے. دین کے معاملے میں، علماء کے بارے میں، پاکستان کے حساس معاملات کے بارے میں ان کو بات کرنے کی تمیز ہے، پر وہ ہم پر مسلط ہے. اچھا جی، کتنے شخص ہو گئے؟ 3. نمبر 4، وہ شخص جس نے اللہ کے حلال کو حرام سمجھا اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، ایسے شخص پر بھی بولو اللہ کی لعنت ہے. اور نمبر 5، وہ شخص جس نے کسی سید کی توہین کی. بولو نا، باہر والے سیدوں نے تو بڑا چک کے رکھ دے ہو نا، امام ہوئے تو پھر پھنس گیا، پھر نہ سید ویکھاں گے
نہ داڑھی ویکھاں گے نہ پگڑی ویکھاں گے، مولوی 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 بس سانو ہر وقت اندر تے قہر چڑھیا ہوندا ہے، اور جب تک اسی اندی بےزتی نہ کر لئیے ساڈا دل ٹھنڈا، اور پھر باہر دسنا ہوندا ہے مولوی خراب ہو جاندے نے، کی انہاں دی تیسری لت آ جاندی ہے، اور جی مولویوں نے تسی کھوا کھوا کے خراب کرتا ہے، یعنی کمی رکھنا جے تواڈے بوئے کھڑکا کے بھانڈے لے کے منگڑ کہ جو خدمت کر رہا ہے اس کو کہنا مولوی خراب کرتے تسی، مولوی خراب کرتے۔ او بھائیو، مولوی کا معنی اللہ والا، مولا کون ہے؟ او بولو تو صحیح، اور مولوی اللہ والا، مولوی بھی کہتے ہو توہین بھی کرتے ہو، تو ولیوں کا سب سے بڑا دشمن تو وہ ہے جو اپنے مولوی کی توہین کر رہا ہے اور سیدھے منہ اپنے مولوی سے بات نہیں کرتا، اور اگر وہ مولوی سید ہو تو پھر نور علی نور ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص میری اطرت میری اولاد کی بے حرمتی کرے اس پر بھی بولو اللہ کی، اور چھٹا وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، بولو میری سنت کو۔ یہ 6 شخص ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما۔